اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ فرمایا پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب ایمان والے اور فرما بردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی متنفس اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے مشرکین کو دعوت اللہ کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین کہنے لگے اگر ہم آپ کی بات نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی قوموں کی مثالیں بیان فرمائی کہ جس قوم نے وقت کے نبی کا انکار کیا اللہ نے عذاب بھیجا ہے۔ نعوذ باللہ کہنے لگے اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دعا بھی کر دی۔ کس وقت؟ جب ابو جہل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے یا اللہ اگر واقعتاً یہ تیرا رسول سچا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم پر اللہ کا اپنا عذاب بھیج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ اب تو یہ خود مانگ رہا ہے، اب ان پر عذاب بھیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر ہیں ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ یعنی اعمال تو ان کے بد ہیں لیکن آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم اس لیے نہیں عذاب بھیج رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے، فرمایا پہلی قوموں کے اندر جتنوں نے انکار کیا ہے کوئی قوم نہیں بچی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہاں ایک قوم بچی ہے، وہ قوم یونس ہے۔ عذاب آیا ہوا پھر ٹل گیا۔ یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے بیان کی ہے
کہ اگر قوم میری طرف متوجہ ہو جائے، اگر میں چاہوں تو پھر بھی عذاب ٹال سکتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ یونس علیہ السلام کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، عراق کی آبادی میں نبی بن کے آئے تھے، دریا کے کنارے ان کی بستی آباد تھی، کم و بیش 1,00,000 کی تعداد تھی اور مشرک تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے۔ یونس علیہ السلام نے دستور کے مطابق جس طرح سابقہ انبیاء کو جھٹلایا جاتا تو وہ بد دعا کرتے تھے، انہوں نے بھی بد دعا کر دی، اللہ کا عذاب آنے لگا اور ان کو فرمایا 3 دن تم انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہاں سے اس لیے چل پڑے کہ جتنے انبیاء جس قوم کی طرف آتے تھے، اگر قوم انکار کرتی تو اللہ کا عذاب جب آنے لگتا تو اس نبی کو حکم ہوتا تھا کہ وہ علاقہ چھوڑ دو۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب بچہ اس نے تربیت لینی ہو تو والدین اساتذہ اکرام کرتے ہیں، لیکن جو نبوت ہوتی ہے اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یونس علیہ السلام اس ظن گمان کے ساتھ چل پڑے، اللہ کے حکم ثانی کی انتظار نہیں کی، اس گمان کے ساتھ چل پڑے کہ اب تو اللہ کا عذاب آئے گا، اب میں یہاں سے جاتا ہوں۔ اللہ کی قدرت، یونس علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، کشتی پہ سوار ہوئے، دریا کے درمیان کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت یہ رواج تھا اگر کوئی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کشتی پہ سفر کرتا تو سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ ملاحوں نے کہا ان سواریوں میں سے کوئی ایسی سواری ہے جو اپنی مالک کی اجازت کے بغیر چل رہی ہے؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ کہا نہیں، آپ تو بڑے نیک سیرت، نیک شخصیت ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا 3 دفعہ کرہ ڈالا، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اللہ کی قدرت، یونس علیہ السلام اس کشتی سے نکل رہے ہیں، اللہ پاک نے دریا کے اندر مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی میرا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے دریا میں جا رہے ہیں، ادھر سے مچھلی نے منہ کھول لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، کم و بیش 40 دن اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا قیامت تک اسی کے اندر رہتا۔ تھے تو اللہ کے نبی، لیکن اگر مجھے نہ پکارتے اسی کے اندر رہتے۔ یہاں وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں نبی مختار کل ہوتا ہے، کیا یہ نبی نہیں تھے؟ اور پیچھے سے کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا، بادلوں کے ٹکڑوں میں انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا،
تو وہاں کے جو باشندے تھے، جو زیادہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو آگے لا کر کھڑا کر دیا، کہا کہ تم دعا کرو، ہم تمہارے ساتھ آمین کہیں گے، تمہاری وجہ سے اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائیں گے۔ رو رو کے یہ توبہ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ نے عذاب ہٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ ذکر فرما رہے ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جس پر عذاب آیا ہو اور ٹل گیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ یہ اللہ نے مثال کیوں دی ہے؟ مثال اس لیے دی ہے اگر اللہ پاک چاہیں تو آیا ہوا عذاب بھی ٹال سکتے ہیں، وہ قادر ہے۔ نبی کی بد دعا کرنے کے باوجود اللہ نے عذاب ٹالا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں شاید کہ کوئی پڑھنے کا مشتاق ہو۔ سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 97 پڑھ کے دیکھیں، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور ادھر سے اللہ پاک نے حکم دیا، وہ مچھلی دریا کے کنارے ان کو نکال رہی ہے۔ یونس علیہ السلام جب بحر آئے، ظاہری بات ہے اندر کی فضا اور تھی، بحر کا موسم اور تھا، تو ان کے جسم کے اوپر تھوڑی سی تکلیف ہونے لگی، بیمار ہو گئے۔ اللہ پاک نے کدو کی بیل لگا دی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کدو انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے، بکری کا گوشت اور کدو یہ دونوں مکس کر کے ان کی غذا ان کو بہت پسند تھی۔ سبحان اللہ۔ کبھی اس نیت سے بھی کھا لیا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو اور گوشت دونوں مکس کر کے ان کے گھر پکتا تھا، اور واقعتاً بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کدو کھا رہے ہیں، اور یہاں ایک اور حکمت بھی نظر آ رہی ہے، اگر جسم پہ تکلیف ہو تو کدو کھاؤ۔ خود اللہ پاک خود اپنی حکمت سے نواز رہے ہیں، حکمت بھی بتا رہے ہیں اور حکمت کا نسخہ بھی ایجاد فرما رہے ہیں۔ ہم ادھر ادھر کے نسخوں کی طرف آتے ہیں، ہمارا خیال یہ نہیں آتا یار کدو بھی کھا لے، اس نیت سے کھا لے کہ یونس علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو اللہ نے کدو کا نسخہ ایجاد فرمایا تھا، اور فرمایا کدو کی بیل پر مکھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ انبیاء کی غذا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یونس علیہ السلام آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے۔ اللہ کی قدرت، وہ کدو کی جو بیل ہے وہ خشک ہونے لگی۔ اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ بیل خشک ہو رہی ہے، اب تو کدو بھی خشک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یونس یہ ادنا سی مخلوق ہے، اس کے ختم ہونے پہ، اس کے خشک ہونے پہ تجھے کتنی فکر لگی ہے؟ فرمایا وہ جو پیچھے میری انسان والی مخلوق ہے ان کے تباہ ہونے پہ تجھے کیوں نہیں فکر لگی؟ وہ بھی تو میری مخلوق تھی۔ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ادھر ہی جاؤ جن کے لیے بد دعا کر کے آئے تھے۔ یا اللہ وہ قوم کس حال میں ہوگی؟ اب یہاں دیکھو، جو کہتے ہیں نبی غیب کا علم جانتا ہے، یونس علیہ السلام نبی ہو کر کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ تو تباہ و برباد ہو گئی ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کو صحیح سلامت رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ تو عذاب آ رہا تھا، فرمایا انہوں نے میرے ساتھ کال ملائی تھی، عذاب آتے ہوئے ان کی دعا کی برکت سے میں نے عذاب ہٹا دیا تھا۔
سبحان یہاں چھوٹا سا واقعہ سناتا جاؤں، بات سمیٹتا ہوں۔ ایک دفعہ کنان فرعون کا وزیر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھی دعوت توحید فرماتے، کنان کو بات اچھی نہ لگتی تھی۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے لگے تو نے کھڑے ہو جانا ہے، تو نے کہنا اب تو بڑا بیان کر رہے ہو، فلاں جگہ پر نعوذ باللہ میرے ساتھ آپ نے یہ معاملہ فرمایا۔ اتفاق ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام جلالی والے تھے، وہ بیان فرمانے لگے، وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے یوں ہی جب اشارہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، نبی پہ تو اس طرح بات کر رہی ہے۔ اب دیکھو، اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جنہوں نے دین اسلام کو نہیں نہ ماننا ہوتا، انہوں نے انبیاء پہ بھی تہمت لگائی ہے اور علماء پہ بھی تہمت لگاتے ہیں۔ تو خیر جب چہرہ جلالی ہوا نا، وہ ڈر گئی، کانپنے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے انہوں نے پیسے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ میں نبوت کے منصب پہ ہوں، تیری دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اب تم اس طرح کرو، انگلی کا اشارہ کرتے جاؤ، یہ غرق ہوتے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے، انگلی کا اشارہ کرتے جا رہے ہیں، لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں، جنہوں نے تہمت میں لگانے میں شامل تھے، غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سارے غرق ہو گئے، حتیٰ کہ کنان بھی غرق ہو گیا۔ کنان جب غرق ہونے لگا، کہنے لگا اچھا پیچھے میرا جو خزانہ ہے وہ آپ نے لوٹنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا خزانہ اٹھاؤ، یہ بھی اس کے سر پہ رکھو۔ فرمایا اس وقت سے غرق ہوتا جا رہا ہے اور ابھی تک نیچے جا رہا ہے، اب تک نیچے جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا جا رہا ہے، وہ غرق ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ جب سارے غرق ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جی اللہ، فرمایا اب کام تمام ہو گیا، جی اللہ تمام ہو گیا۔ فرمایا جب وہ غرق ہو رہے تھے، کچھ کہہ بھی رہے تھے، یا اللہ مجھ سے معافی مانگتے تھے، فرمایا موسیٰ پہ تو نے معاف نہیں کیا، یا اللہ غصہ بھی اتنا آیا ہوا تھا، میں نے معاف نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ قسم ہے مجھے ذوالجلال ہونے کی، اگر وہ مجھ سے معافی مانگتے میں پھر بھی معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، اگر اس وقت مجھ سے معافی مانگتے میں پھر بھی معاف کر دیتا۔ لوگ سوچتے ہوں کہ کیسے معافی ملتی، پر میں ایسے ہی ملتی جیسے قوم یونس کو ملی ہے، قوم یونس کو معافی ملی ہے۔ تو خیر یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے لیکن وقت زیادہ گزر جائے گا، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، مرتے وقت اللہ پاک کلمہ ایمان نصیب